بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 174 یعنی 174۔ اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت، یہ چھوٹا ہیڈنگ ہے، پیج 174، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، آج کا یہ چوتھا ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کرنے، ویلاگ نمبر 4۔ معارف القرآن اس کتاب کا نام ہے، جلد اول ہے، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ نمبر 1 سے لے کر تیسرا پارہ، رکوع ہیں 8 اس کے۔ اس کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی ہے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بہترین کتاب ہے، بہت بہترین الفاظوں سے پرویا ہوا ہے قرآن کے ایک ایک چیز کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام عبادہ الذین اصطفیٰ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ صفحہ 174۔ اشیاء عالم میں اصل اباحت ہے یا حرمت۔ اس آیت سے بعض علماء نے اس پر استدلال کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے حلال و مباح ہوں، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، بجز ان چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے جب تک کسی چیز کی حرمت قرآن سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ اس کے بالمقابل بعض علماء نے یہ قرار دیا کہ انسان کے فائدے کے لیے کسی چیز کے پیدا ہونے سے اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، اس لیے اصل اشیاء میں حرمت ہے۔ اصل اشیاء میں حرمت ہے جب تک قرآن و سنت کی کسی دلیل سے جواز ثابت نہ ہو، ہر چیز حرام سمجھی جائے گی۔ بعض حضرات نے توقف فرمایا۔ تفسیر بحر محیط میں ابن حیان نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں اقوال مذکور میں سے کسی کے لیے حجت نہیں، کیونکہ خلق لکم میں حرف لام سببیت بتلانے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے سبب، یعنی سبب سے سببیت، سبب سے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یعنی تمہارے سبب سے۔ اس سے نہ انسان کے لیے ان چیزوں کے حلال ہونے یا کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے، نہ حرام ہونے پر، بلکہ حلال و حرام کے احکام جداگانہ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں، انہی کا اتباع لازم ہے۔ اس آیت میں زمین کی پیدائش سے پہلے اور آسمان کی پیدائش بعد میں، یعنی زمین پہلے اور آسمان بعد میں ہونا بلفظ ثم بیان کیا گیا ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور سورۃ النار آیت میں جو یہ ارشاد ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی زمین کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد بچھایا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی درستگی اور اس میں سے پیداوار نکالنے وغیرہ کے تفصیلی کام آسمانوں کی پیدائش کے بعد ہوئے، اگرچہ اصل زمین کی تخلیق آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ بحر محیط۔ اس آیت سے آسمانوں کی تعداد 7 ہونا ثابت ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ علم حیت والوں کا آسمانوں کی تعداد 9 بتلانا غلط ہے، بے دلیل اور محض خیالات پر مبنی ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ میں قرآن کی آیات آ رہی ہے اور اس کا ترجمہ اور تشریح اور خلاصہ تفسیر آ رہا ہے، وہ ہماری آج کی 5واں ویلاگ ہوگا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے۔